العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الحمدللہ کتاب الغصب سے لے کر قدوری کے 10 اسباق مکمل ہو چکے ہیں اور کتاب اللقیط تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج قدوری کا درس نمبر 11 ہے کتاب اللقطہ سے. کتاب اللقطة. اللقطة امانة في يد الملتقط إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها. یہاں سے مصنف امام قدوری رحمہ اللہ کتاب اللقطہ کو شروع فرما رہے ہیں. چند باتیں ہم لقطہ کے تعلق سے گوش گزار کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ لقطہ اور ماقبل میں جو باب آیا کتاب اللقیط دونوں کے درمیان مناسبت کیا ہے. تو لقیط اور لقطہ دونوں لفظ اور معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب ہیں. لقیط اور لقطہ یہ دونوں لفظ اور معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب ہیں کیونکہ دونوں میں اٹھانے کے معنی پائے جاتے ہیں. البتہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ لقیط گرے پڑے ہوئے بچے کے اٹھانے کو کہتے ہیں اور لقطہ ہر گری پڑی چیز کے اٹھانے کو کہتے ہیں. یعنی لقیط خاص ہے اور لقطہ عام ہے. لقیط گرے پڑے ہوئے بچے کو اٹھانا اور لقطہ ہر چیز کو اٹھانا. اب لقیط کو مقدم کیا اور لقطہ کو مؤخر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی آدم کی شرافت کی وجہ سے لقیط کو مقدم کیا ہے کہ اس میں بنی آدم یعنی بچے وغیرہ کو اٹھایا جاتا ہے اور لقطہ ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے کو کہتے ہیں. تو اس وجہ سے لقطے کو بعد میں بیان کیا ہے. تو یہ تو ماقبل سے مناسبت ہو چکی ہے. اب لغوی تحقیق کیا ہے. لقطہ کہتے ہیں کسی گرے ہوئے مال کو اٹھا لینے کو لقطہ کہا جاتا ہے. یہ تو لقطہ کی تعریف ہو گئی. لقطہ کا ثبوت حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں. حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے. حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تھیلی پائی, اس میں 100 دینار تھے. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال اس کی تشہیر کرو, اس کو عام کرو. میں نے 1 سال تک اس کو عام کیا, تشہیر کی, اس کا مالک نہیں ملا. میں پھر آیا, آپ نے فرمایا 1 سال اس کی تشہیر کرو. میں نے اس کی تشہیر کی, میں نے نہیں پایا اس آدمی کو. پھر میں تیسری مرتبہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا برتن یاد رکھو, اس کا عدد یاد رکھو اور اس کا بندھن یاد رکھو. اگر اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس سے فائدہ اٹھا لو. میں نے فائدہ اٹھا لیا. تو اس حدیث میں لقطے کا ثبوت اور حکم معلوم ہوتا ہے. اب آگے کی عبارت اور ترجمہ دیکھیے. اللقطة امانة فی ید الملتقط. لقطہ امانت ہے اٹھانے والے کے قبضے میں. اذا اشہد الملتقط. جبکہ گواہ کر لے اٹھانے والا, جبکہ گواہ بنا لے اٹھانے والا. انہ یأخذها. اس پر کہ وہ اس لقطے کو اٹھا رہا ہے. لیحفظها. تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے.
وَيَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا، اور اس کو اس کے مالک کے پاس پہنچائے۔ اس عبارت میں مصنف امام قدوری فرما رہے ہیں کہ گرا پڑا مال جس نے بھی اٹھایا وہ اس کے پاس امانت ہے، لقطہ جس نے بھی اٹھایا وہ اس کے پاس امانت ہے۔ اور امانت کا یہ حکم ہے کہ اگر اس کی زیادتی کے بغیر ہلاک ہو جائے تو تاوان اور ضمان نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے، اذا اشہد الملتقط، مگر یہ شرط ہے کہ جس نے اٹھایا ہے وہ اس بات پر گواہ قائم کرے کہ اس کی حفاظت کے لیے اور مالک کے پاس پہنچانے کے لیے اٹھا رہا ہوں، کیونکہ اس پر گواہ قائم کرنا اس طریقے سے اگر وہ اٹھاتا ہے اٹھانے والا کہ مالک کے پاس پہنچاؤں گا اس وجہ سے حفاظت کر رہا ہوں، تو اور گواہ بھی بنا رہا ہے، تو اس طریقے سے اٹھانا شرعاً جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ اور اگر لقطے کے ضائع ہونے کا خوف ہو تو اس کو اٹھا لینا واجب ہے۔ اگر لقطہ ایسی چیز ہے، گرا ہوا مال ایسی چیز ہے کہ اگر وہ ضائع ہو سکتا ہے تو اس کو اٹھا لینا واجب ہے اور اس کی حفاظت کی جائے اور اس کو مالک تک پہنچانے کی فکر کی جائے۔ اب آگے کی عبارت دیکھیے، فَإِن كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ 10 دراهم عرفها أياما وإن كانت 10 فصاعدا عرفها حولا كاملا۔ اگر لقطہ وہ چیز یعنی لقطہ 10 درہم سے کم کی ہو، اگر لقطہ 10 درہم سے کم ہو، عرفها ایاماً، تو تشہیر کرے گا اس کی چند دن، تو لقطے کی تشہیر کرے گا چند دن۔ وَإِن كَانَتْ 10، اور اگر لقطہ 10 درہم ہو یا اس سے زیادہ، عرفها حولا کاملا، تو اس کی تشہیر کرے پورے سال بھر۔ اس عبارت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر لقطہ 10 درہم سے کم ہو تو کچھ دن تشہیر کرے، اعلانات کرے، اور اگر 10 درہم ہو یا اس سے زیادہ ہو تو 1 سال تک لقطے کی تشہیر کرے گا۔ تو یہ لقطے کے بارے میں حکم بتلایا جا رہا ہے کہ جب لقطہ ملے تو اس کی تعریف کرو، یعنی اس کا اعلان کرو، تشہیر کرو کہ یہ چیز پڑی ہوئی ملی ہے، جس کی ہو وہ آ کر لے جائے۔ اب یہ اعلان اور تعریف کتنی مدت تک کرنی ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کا دار و مدار اس اصول پر ہے کہ مال جتنا قیمتی ہو، اور دوسری بات مالک کے تلاش کرنے کا امکان ہو، تو اتنی دیر مالک کو تلاش کرتا رہے اور تشہیر کرتا رہے اور اعلانات کرتا رہے۔ ہاں اگر یہ خیال ہو جائے کہ مالک نے تلاش چھوڑ دی ہوگی تو پھر تشہیر اور اعلانات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل دار و مدار اسی پر ہے اور اصول بھی یہی ہے کہ مالک کے تلاش کرنے کا امکان ہو تو اتنی دیر اعلانات اور تشہیر کرتا رہے گا۔ اصل میں روایات مختلف ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو 3 سال تک تعریف کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جیسا کہ لقطے کے ثبوت میں وہ روایت ماقبل میں پیش کی گئی۔ اور اسی طرح حضرت زید بن خالد کی روایت میں کہ 1 سال تک تعریف کا حکم دیا، تو کسی روایت میں 3 سال تک، کسی روایت میں 1 سال کا حکم دیا۔ بعض روایات میں 10 دن کا ذکر ہے، بعض جگہ 1 ماہ کا ذکر ہے بعض روایات میں،
اور بعض جگہ 3 ماہ کا۔ ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار سے تشہیر کے لیے اور اس کو لقطے کو عام کرنے کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ بس یہ بات ہے اور یہ اصول ہے کہ مالک کے تلاش کرنے کا امکان ہو تو اتنی دیر مالک کو تلاش کرتا رہے گا، اور اگر یہ امکان ختم ہو جائے کہ اب مالک نے تلاش چھوڑ دی ہوگی تو اس وقت کیا کرنا ہے، آگے اس کا حکم آ رہا ہے۔ دیکھیے آگے، فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا، اور اگر اس کا مالک آ جائے تو بہتر ہے، اور اگر اس کا مالک آ جائے تو بہتر، وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا، ورنہ اس کو خیرات کر دو۔ اس عبارت میں مصنف امام قدوری فرما رہے ہیں کہ اگر لقطے کا مالک تشہیر کے بعد اور اعلانات کے بعد مل جائے تو بہتر ہے، اور اس کے گواہ قائم کرنے کے بعد لقطہ اس کے حوالے کر دو، لیکن اگر نہیں آتا ہے تو اس کو صدقہ کر دے تاکہ مالک کو اصل نہ ہو۔ اب صدقہ کر دینے میں فائدہ کیا ہے کہ مالک کو اصل نہ پہنچ کر اس کا عوض یعنی ثواب پہنچ جائے گا۔ اصل مال تو مالک تک نہیں پہنچ رہا ہے، اعلانات ہوئے، تشہیر ہوئی، اس کے بعد بھی مالک نہیں پہنچا، تو فقراء کو صدقہ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا عوض یعنی ثواب پہنچ جائے گا۔ ہاں، بطور نوٹ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اگر خود محتاج ہو تو لقطے کا مال خود بھی کھا سکتا ہے۔ اب آگے کی عبارت دیکھیے، فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا وَهُوَ قَدْ تَصَدَّقَ بِهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَمْضَى الصَّدَقَةَ وَإِن شَاءَ ضَمَّنَ الْمُلْتَقِطَ۔ ترجمہ دیکھیے، فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا، پس اگر اس کا مالک آئے یعنی لقطے کا مالک آئے، اب وَهُوَ قَدْ تَصَدَّقَ بِهَا، حالانکہ وہ خیرات کر چکا ہے، اٹھانے والا خیرات کر چکا ہے، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، تو مالک کو اختیار ہے، ان شاء امضى الصدقہ، اگر چاہے تو صدقے کو بدستور رکھے، قائم رکھے، وَإِن شَاءَ ضَمَّنَ الْمُلْتَقِطَ، اور اگر چاہے تو اٹھانے والے سے تاوان لے لے۔ آسان مسئلہ ہے کہ لقطے کو اٹھانے والے نے خیرات کر دیا، پھر اس کا مالک آ گیا، تو اب مالک کو دو اختیار ہیں، چاہے تو اس کو صدقہ و خیرات کو بدستور رکھے اور خود بھی ثواب پائے مالک، اور چاہے تو اٹھانے والے سے مال کا ضمان لے لے۔ کیونکہ اب مال کا ضمان کیوں لے گا، تو اس کی وجہ ہے کہ اٹھانے والے نے بغیر مالک کی اجازت کے صدقہ کیا ہے، اس لیے مالک کو ضمان وصول کرنے کا حق ہے، البتہ صدقہ کرنے کا ثواب اس کو مل جائے گا، یعنی اٹھانے والے کو صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ آگے کی عبارت دیکھیے، وَيَجُوزُ الْإِلْتِقَاطُ فِي الشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، اور جائز ہے بکری اور اونٹ کو پکڑ لینا، اور جائز ہے بکری اور اونٹ کو پکڑ لینا۔ اس عبارت میں مصنف امام قدوری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو گمشدہ بکری، گائے اور اونٹ میں سے کوئی مل جائے تو اس کے لیے ان کا پکڑنا جائز ہے۔ یہ جواز جائز ہونا اس وقت ہے جب کہ ان کے ہلاک ہونے کا قوی اندیشہ ہو۔ بکری ہے، اونٹ ہے، گائے وغیرہ ہے، بھینس وغیرہ ہے، اگر یہ کسی کی گم جاتی ہے تو اس کو اٹھا لینا اور پکڑ لینا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اٹھانے والے کو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ اگر میں نے ان کو نہیں اٹھایا تو یہ ہلاک ہو جائیں گے، قوی اندیشہ ہو۔ مثلا جنگل میں شیر یا چور آتا ہے تو اس وقت اٹھا لیا جائے، لیکن اگر کوئی ڈر نہ ہو، یہ خلاصہ پیش کیا جائے، لیکن اگر کوئی ڈر نہ ہو تو بکری کے علاوہ کسی اور جانور کو پکڑنا جائز نہیں ہے۔
اصل میں بکری کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور حاشیے میں بھی ہے خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، کہ بکری کو پکڑ لو، گمشدہ بکری کو، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے۔ اس حدیث میں بکری پکڑنے کی ترغیب ہے کیونکہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ البتہ ایک دوسری روایت میں، یہ تو بکری کے متعلق حکم تھا، لیکن ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے، مَا لَكَ وَلَهَا، یہ بھی حاشیے میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِيدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ، مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا تم کو اس سے کیا مطلب، اونٹ کے ساتھ اس کا جوتا ہے، پینے کا پانی ہے، خود پانی پینے آتا ہے اور درختوں کے پتے کھاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پکڑنے سے منع فرمایا ہے۔ تو بکری کے متعلق اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اگر گمشدہ ہو تو پکڑ لی جائے، لیکن حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اچھے تھے، اس لیے اونٹ کو لقطہ بنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، کیونکہ وہ ضائع نہیں ہوگا اور اس کا مالک خود اس کو لے جائے گا۔ لیکن بعد میں لوگ اچھے نہیں رہے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فتویٰ دیا گیا کہ اونٹ کو پکڑ کر رکھنے میں اس کی حفاظت ہے، اس لیے اس کو بھی لقطہ بنایا جا سکتا ہے۔ فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُلْتَقِطُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْحَاكِمِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ وَإِنْ أَنْفَقَ بِإِذْنِهِ كَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى صَاحِبِهَا، چنانچہ اگر خرچ کیا اٹھانے والے نے لقطے پر حاکم کی، بغیر اذن الحاکم، حاکم کی اجازت کے بغیر، فَهُوَ مُتَبَرِّع، تو وہ احسان کرنے والا ہوگا۔ وَإِنْ أَنْفَقَ بِإِذْنِهِ، اور اگر خرچ کیا اس کی اجازت سے، حاکم کی اجازت سے، كَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى صَاحِبِهَا، تو یہ اس کے مالک پر قرض ہوگا۔ ایک آدمی نے لقطہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد حاکم کی اجازت کے بغیر لقطے پر خرچ کر دیا، کوئی ایسی چیز اٹھایا اور اس کے بعد خرچ کرنا شروع کیا، حاکم کی اجازت بھی نہیں لیا، تو یہ اس پر احسان ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ یعنی مالک سے مقدمہ کر کے وہ خرچ نہیں لے سکتا ملتقط، البتہ مالک خود دے دے تو ہو سکتا ہے، اور اگر حاکم کے فیصلے سے خرچ کیا تو یہ خرچ مالک کے ذمے قرض ہوتا جائے گا، جب مالک آئے گا تو اس سے یہ قرضہ وصول کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاکم جو ہوتا ہے اس کو ولایت عامہ ہوتی ہے، اس لیے ان کے فیصلے کے بعد لقطے کا خرچ مالک پر قرض ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو مالک کو ولایت عامہ ہوتی ہے، وہ غائب کا بھی مالک ہوتا ہے، اس لیے حاکم کے فیصلے کے بعد لقطے کا خرچ مالک پر قرض ہوتا رہے گا۔ تو آج کے درس میں کتاب اللقطہ ہم شروع کر چکے ہیں۔ لقیط اور لقطہ کے درمیان مناسبت اور لقطہ کی تعریف اور اس کا ثبوت اور چند عبارات اور چند مسائل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ ان تمام عبارات کو، تعریفات کو یاد کیجئے اور حاشیہ بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم، عمل، فہم، سمجھ اور اخلاص میں خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.